بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک یمن میں ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ اس نے اپنی زمین میں باغ لگا رکھا تھا۔ وہ اس باغ سے بڑی دریا دلی سے غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑ گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانے میں مال زیادہ تھا لیکن خرچہ کم تھا، بلکہ برائے نام تھا۔ اب ہم 3 بھائی ہیں، ہماری اولاد ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، آمدنی وہی پہلی ہے۔ اب ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ صدقات اور خیرات کا جو دروازہ والد صاحب نے کھول رکھا تھا اسے بالکل بند کر دیا جائے۔ اپنی کمائی ان مفت خوروں میں نہ لٹائی جائے، ورنہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا برا حال ہو جائے گا، ہم آگے ترقی بھی نہ کر سکیں گے۔ جب ان کے باغ کا پھل پک کر تیار ہو گیا اور انہوں نے کاٹنے کا پروگرام بنایا تو آپس میں رات کو مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ باغ میں منہ اندھیرے جائیں گے اور سویرے سویرے پھل توڑ لیں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ صبح منہ اندھیرے جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرے کو تاکید کرنے لگے کہ دیکھو، آج تمہارے باغ میں کوئی غریب، مسکین، یتیم، بیوہ داخل نہ ہو۔ یہ مفت خورے ہمیں تنگ کرتے ہیں، نکھٹو جولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ جب باغ کے قریب پہنچے تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہرے بھرے درخت، پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں، سبزہ، ہریالی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے ہرے بھرے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ ہر طرف تباہی تھی، بربادی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کہ لہلہاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا، خیال گزرا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو چیخیں نکل گئیں، ہائے ہمارے باغ برباد ہو گئے۔ جو ان میں سے کچھ سمجھدار تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا تھا کہ اللہ کریم کی حمد کرو، اس کے دیے ہوئے رزق میں غریبوں اور مسکینوں کو ان کا حق دو، لیکن تم نے میری نہ مانی۔ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم نے اس سے بہتر باغ ان کو عطا کر دیا۔ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جو رزق اس نے عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں کو صدقہ اور خیرات دیتا رہے، اس طرح خوشحالی آئے گی، غریبوں کی دعائیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔